بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے سیلف ڈیولپمنٹ سیریز شروع کی ہوئی ہے۔ آج اس کے حوالے سے ایپیسوڈ نمبر 6 ہے، اور آج ہم ڈیولپمنٹ کی جس پرسپیکٹو پر گفتگو کریں گے وہ ہے پروفیشنل ڈیولپمنٹ، یعنی پیشہ ورانہ ترقی۔ انسان جس پروفیشن میں رہتے ہوئے کام کرتا ہے اس میں انسان کیسے ترقی کر سکتا ہے، یعنی یوں کہیے کہ انسان ایک اچھا پروفیشنل انسان کیسے بن سکتا ہے۔ آج اس کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ یاد رکھیں کہ ضروریات زندگی پورا کرنے کے لیے انسان کو مال کمانا پڑتا ہے تاکہ خود کو دوسروں کی محتاجی سے بچا سکے۔ اس حوالے سے ایک حدیث شریف آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک شخص رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے سے گزرا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اس کی چستی یعنی ایکٹیونیس دیکھ کر عرض کی، یا رسول اللہ، کاش اس کی یہ بھاگ دوڑ اور چستی اللہ کی راہ میں ہوتی۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ اپنے چھوٹے بچوں کی ضرورت پوری کرنے نکلا ہے تو یہ راہ خدا میں ہے، اور اگر اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کے لیے نکلا ہے تو بھی راہ خدا میں ہے، اور اگر اپنے آپ کو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے یا حرام کھانے سے بچانے کے لیے نکلا ہے تو بھی راہ خدا میں ہے، اور اگر یہ ریاکاری اور تفاخر کے لیے نکلا ہے تو پھر یہ شیطان کی راہ میں ہے۔ تو اسے پتہ لگا کہ حلال طریقے سے روزی کمانے کے لیے باہر نکلنا یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہی نکلنا ہے۔ اب یاد رکھیں کہ مال کمانے کے دو بڑے ذریعے ہیں، ایک ہے جاب کرنا اور ایک ہے اپنا کاروبار کرنا۔ تو جاب جہاں انسان کرتا ہے وہاں کس طرح رہنا چاہیے، یعنی جس پروفیشن میں وہ جاب کر رہا ہے اس میں انسان کو کس طرح رہنا چاہیے، اس حوالے سے ہم 10 پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے تاکہ ہم اپنے آپ کو پروفیشنلی اسٹرانگ کر سکیں۔ نمبر 1 ہے آفس کے کلچر کو سمجھیے۔ یاد رکھیں جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں کے آفس کے کلچر کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے وہاں جا کے ان کے جو رولز بنے ہیں ان کے حوالے سے جان لیجئے، یہ دیکھ لیجئے کہ کون سا کام کون سا شخص کرے گا، وہاں کا ڈریس کوڈ کیا ہے، اسی طرح سینئر جونیئر کا لحاظ رکھیں، اور سسٹم میں ایسے حل ہو جائے جیسے چینی پانی میں حل ہو جاتی ہے۔ آپ نے جو کام کرنا ہے اس حوالے سے اچھی جانکاری کر لیجئے، اور آپ کے ذمہ جو کام بھی لگ گیا ہے پھر اس کام کو دل لگا کر پورا کیجئے۔ نمبر 2 پر ہے کہ اپنے باس سے اچھے تعلقات قائم کیجئے۔ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ جو ہوتا ہے یہ ادارے کا اہم ترین فرد ہوتا ہے، تو ہر شخص ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس کے ماتحت ہوتا ہے۔ تو پہلے اپنے باس سے اپنے کام کی نوعیت اچھی طرح سمجھ لیں، اور پھر اس کام کو اچھی طرح پورا کرنے کی کوشش کر کر باس کی گڈ بک میں شامل ہو جائیں، اور اپنے آپ کو باس کی جگہ پر رکھ کر دیکھیں کہ آپ اگر باس ہوتے تو آپ کو کیسا ملازم چاہیے ہوتا، تو اس طرح ملازم بن کر آپ کام کیجئے۔ نمبر 3 پر ہے ٹیم کا حصہ بن جائیں۔ ظاہر ہے آفس میں آپ اکیلے کام نہیں کریں گے، آپ کے ساتھ بہت سے افراد کام کرنے والے ہوں گے، تو بالکل الگ تھلگ رہ کر کسی سے بات نہ کرنا یا روڈ رہنا یہ اچھا طریقہ نہیں ہے۔ شروع میں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اجنبیت محسوس ہو، لیکن خوش اخلاقی کے ساتھ سب سے ملیں اور اپنا مقام خود بنائیں، محنت و لگن سے کام کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ اس ٹیم میں اپنا اچھا مقام بنا لیں گے۔ خام خواہ کسی کے کام میں مداخلت نہ کریں۔ نمبر 4 پر ہے بار بار شکایت لگانے سے بچیں۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کی غلطیوں کی ٹو میں لگے رہتے ہیں، تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ جو کام آپ کو دیا گیا ہے آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ ہاں، اگر آپ کی ڈیوٹی ہی دوسروں کی غلطیاں دیکھنا ہے تو یہ الگ بات ہے، لیکن خام خواہ کسی کے پیچھے پڑ کر اس کی غلطیاں نوٹ نہیں کرنا چاہیے۔ جب آپ بار بار شکایت اپنے باس کو لگائیں گے تو یہ آپ ہی کا نیگیٹو امپریشن باس کی طرف جائے گا، اور اس کا آگے جا کر آپ کو ہی نقصان ہو سکتا ہے۔ اسی طرح نمبر 5 پر ہے اپنی غلطی تسلیم کیجئے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، اور کام کرتے وقت انسان سے بہت سی غلطیاں ہو سکتی ہیں، تو جب آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس پر خام خواہ اڑنے کے بجائے اور آئیں بائیں شیں کرنے کے بجائے اپنی غلطی تسلیم کر کر اس کو دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ظاہر فرمائیں۔ نمبر 6 پر ہے دفتری ای میل، واٹس ایپ اور میسیجز کا جواب دینے میں تاخیر بالکل نہ کریں۔ بعض جگہ چین سسٹم کے تحت کام ہوتا ہے، یعنی آپ کے ریپلائی کی وجہ سے ہی کام آگے بڑھ سکتا ہے، تو اس طرح جب بھی کوئی دفتری ای میل، واٹس ایپ یا کوئی میسج آپ کے پاس آتا ہے تو اس کا فوری طور پر جواب دیں، یہ آپ کے ذمہ دار امپلائی ہونے کو ظاہر کرے گا۔
नंबर 7 पर है राजदार बनिए। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो उस इदारे की राज की बातें होती हैं, वो किसी और की कंपनी को, किसी और सिस्टम को, किसी और इदारे को ना बताएं, बल्कि वो राज में ही रखें। यही उस इदारे के साथ वफादारी की निशानी है। इसी तरह नंबर 8 पर है पेंडिंग की आदत से बचिए। आज का काम आज करें, कल के लिए और काम होगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो अपना काम पेंडिंग कर देते हैं। जो काम आप आज मुकम्मल नहीं कर रहे तो कल का काम और आज का काम मिलाकर कैसे मुकम्मल कर सकते हैं। तो इस तरह आपका इमेज जो है वो नेगेटिव जाएगा। और एक जिम्मेदार एम्प्लॉय की ये निशानी है कि जो काम उसको दे दिया गया है वो काम उसी दिन पूरा कर कर इदारे को रिपोर्ट करें। और नंबर 9 पर है साजिशी अफवाहों पर यकीन ना करें। याद रखिए, जो आपके नसीब में होगा वो आपको मिलकर रहेगा, किसी की साजिश का हिस्सा न बने। आपको जो काम दिया गया है आप बस अपना वो काम ईमानदारी से कीजिए और अल्लाह की रहमत पर यकीन करें। झूठ मूठ की अफवाहों पर यकीन न करें। कोई भी शख्स किसी का रिज्क नहीं कम कर सकता। अल्लाह पाक ने आपके नसीब में जितना रिज्क लिखा है वो आपको मिलकर रहेगा। कोई शख्स साजिश करके किसी को नौकरी से नहीं निकलवा सकता। आप मेहनत और लगन से काम करते रहें, इंशाअल्लाह एक ना एक दिन आपका नाम उस इदारे में रोशन होगा। इसी तरह नंबर 10 पर है नौकरी छोड़ने में जल्दबाजी ना करें। बाज लोगों की आदत होती है कि छोटी मोटी बात पर, किसी छोटा मोटा झगड़ा हो गया या किसी बॉस ने उसको डांट दिया तो फौरन नौकरी छोड़ने में जल्दबाजी करते हैं। अगर आज आप छोटी सी नौकरी छोड़ रहे हैं तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको ये नौकरी भी न मिले। तो इसलिए नौकरी छोड़ने में बिल्कुल भी जल्दबाजी न करें, बल्कि वहां बर्दाश्त, तहम्मुल, सब्र और खुश इखलाकी से काम करें। इंशाअल्लाह एक ना एक दिन हालात बेहतर हो जाएंगे। और आखिर में अपनी सेहत का ख्याल रखें। याद रखें, जान है तो जहान है। और अगर आप इतनी मेहनत करें दिन रात के अपनी सेहत का ही ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर आप जितना भी कमाएंगे वो आप फिर आगे जाकर अपनी सेहत पर ही आपको लगाना पड़ेगा। तो इससे बेहतर ये है कि इतना काम करें जितना सेहत आपको इजाजत देती है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी नसीब फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।